بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صلوات محمد وعجل فرج قائم آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. اے پروردگار عالم، اے خدائے لم یزل، اے رحمان، اے رحیم، اے قدوس، اے عزیز، اے جبار، اے مالک الملک، اے ذوالجلال والاکرام. اللہ، یہ جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے سید الساجدین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر یقین رکھتے ہوں. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو زمانے کے زین العبا بھی ہیں، جو وقت کے امام رضا بھی ہیں، وہ حقیقت یوم الجمعہ، وہ مالک یوم جمعہ، وہ خطیب خطبہ جمعہ، وہ امام صلاۃ جمعہ، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر زمانے کا امام یہ صدا دے: اشہد ان امیر المؤمنین علی بن ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہوگا. علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. اب اگر سارے پیچھے سے گزر کر آپ سب سلامت ہیں، اگر سارے گزر کر ادھر سے ادھر جائیں گے اور ادھر سے ادھر آئیں گے اور آپ اس طرف دیکھیں گے تو پھر شاید آدھا گھنٹہ بنا پڑا جائے. تو اگر سارے ذرا یہ تھوڑا سا ادھر سے گزرنا اگر بند کریں تو پھر ہے یہ جو لوگ دور دور آپ بیٹھے ہیں، آپ ادھر آ جائیں گے تو پھر ادھر سے گزرے گا کوئی نہیں. بندے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہی خالی ہے تو یہ راستہ ہے.
دوسرا بار بار گزرتے ہوئے پنکھا چھیڑ جاتے ہیں بندے، اسے تھوڑا سا ادھر کر دیں تاکہ میں کوئی 40-45 منٹ کم از کم آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھ سکوں، چونکہ گرمی بڑی زیادہ ہے۔ آپ تمام احباب یہاں موجود ہیں، مولا کے عزادار، لیکن یہ موسم جیسا بھی ہو، کل بارش تھی تو ذکر پھر بھی علی علی تھا، آج گرمی اور حبس ہوگی تو ذکر پھر بھی علی علی ہوگا۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، میں سورہ تغابن سے آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ جس نے پیچھے سے آنا ہے ذاکرین کے علاوہ وہ ابھی آ جائے، بیٹھ جائے، چونکہ جب میں مجلس شروع کر دوں گا تو نہ میں کسی کو پیچھے سے آگے آنے دوں گا اور نہ ہی کسی کو یہاں سے گزرنے دوں گا، اور اگر کوئی پیچھے سے گزرا اور آپ نے ادھر دیکھا تو پھر میں مجمع میں سے بندہ اٹھا کے کھڑا کر کے ادھر پیچھے کھڑا کروں گا تاکہ وہ آرام سے گزرتے ہوئے کو دیکھ لے، چونکہ جو ادھر ادھر دیکھ لے اس کا فضائل مصائب سے تو ویسے کوئی تعلق نہیں، کیوں بھائی ایسے ہی صلوات مل کے تلاوت فرما لیں۔ توجہ ہے جی، میں نے سورہ تغابن سے 28ویں سپارے سے آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار نے اس آیت میں بتایا ہے کہ کس کس پر ایمان لانا اللہ نے واجب کیا ہے۔ اگر توجہ ہو تو میں آیت پڑھوں، اور اگر چہرے ایسے رہیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی مشکل بات ہونے لگی ہے تو پھر اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن سننے کے لیے پہلے سماعت آمادہ ہونی چاہیے، چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن اطمینان قلب پیدا کرتا ہے، قرآن دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، اور قرآن اس وقت ڈبل سکون دیتا ہے جب قرآن سے علی پڑھا جائے۔ پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ جو بندے پیچھے بیٹھے ہیں بولنا انہوں نے ہی ہے، جو آگے بیٹھے ہیں چونکہ پچھلے بندے سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو شاید کوئی غلطی ہو جائے گی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ضرور اٹھاتے رہنا ہے، اور اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو کم از کم صرف چہروں پہ مسکراہٹ رہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے یہاں بھی ایمان کے 2 حصے نہیں بلکہ 3 حصے بتائے ہیں، لیکن تیسرے حصے کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ اس نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جس تیسری ہستی پر ایمان لانا ہے بعد خدا اور رسول، وہ نور ہے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا، اور اس نور کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک تو نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے بلا فصل ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ ذرا سر اٹھائیے گا بھائی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا۔ پروردگار عالم، اگر تو نے اپنا اور رسول کا تعارف کروایا ہی ہے تو ایک جملہ اس نور کے لیے بھی کہہ دیتا، کوئی قرآن موٹا تھوڑی ہو جانا تھا، ایک لفظ سے اگر اس نور کا نام بھی آ جاتا۔ اللہ کی آواز آئی نہیں، میں آیت میں کئی احکامات ایسے نازل کرتا ہوں جس کی تشریح کی ذمہ داری اسی مصطفیٰ کی ہے جو تمہیں باقی پورا
قرآن سکھانے آیا ہے، چونکہ میں نے اسی مصطفیٰ کے لیے فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ فیزکیہم فیعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میں اللہ وہ ہوں جس نے مکے میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتاتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے ساتھ اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وہی بتائے گا اس نور کا تعارف کیا ہے کہ جس پر اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ مسجد نبوی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، بندوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نور کیا ہے کہ جس پر ایمان لانا واجب ہے؟ منبر کے سامنے سے ابو طالب کے بیٹے کو کھڑا کیا اور صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انا وعلی من نور واحد۔ زندہ باد بھائی، یہ ساؤنڈ والے دور سے آواز لے، اس کے اوپر آ کے بولنا پڑا، تھوڑی سی بڑھا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے مل کے بھائی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ظہور عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، امام ابانا رہی یا علی امیر المومن۔ اللہ کے رسول کی عزت کا پتہ ہی چلتا ہے مجلس حسین میں، ریڈیو سے کیلے اٹھا کے غریبوں کے رکشے جلانے والوں کو کیا پتا کہ شان رسالت کیا ہوتی ہے۔ یہ مقصد مجلس عزائے حسین ابن علی ہے، حرمت رسول اللہ کی حفاظت۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے مجمع میں کہا یا علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ نہ جو بندے صرف عربی سن کے ہی بولے ہیں اور اس کے بعد ترجمے پر بھی نہیں بولے، ایک دفعہ ذرا سر اٹھانا، میں اور علی ایک نور ہے، وَنُورُ نور اللہ، اور ہمارا نور ہی اللہ کا نور ہے۔ اور زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اور ہمارا نور ہی اللہ کا نور ہے۔ پروردگار عالم، کیا اس نور کا کوئی اور تعارف ہے جو ہم لوگوں کو کروا سکیں؟ کہ میں نے قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ اللہ تو نے اپنا بھی نام لیا، تو نے مصطفیٰ کا بھی نام لیا، تو یہ تو نے اس کا نام کیوں نہیں لیا کہ جو اولی الامر ہے؟ اللہ نے کہا میں نے نشانی بتائی ہے، میں کبھی اسے نور کہتا ہوں، میں کبھی اسے اولی الامر کہتا ہوں۔ اللہ کوئی اور نشانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں 28 رجب تمہارے شہر کی مرکزی امام بارگاہ میں اسی آیت پر پورے گھنٹے کی مجلس پڑھ چکا ہوں، لیکن گزر کے اشارہ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ اور آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اوپر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی آپ اسے نور کہتے ہیں میرے خدا، کبھی آپ اسے اولی الامر کہتے ہیں، کبھی آپ اسے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کہتے ہیں۔ کیا کوئی اور نشانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ جو بزرگوں کی تائید آ رہی ہے، جوان ترجمے پہ ساتھ ملنا بھائی۔ اے محمد، جب کافر تمہیں رسول نہ مانے تو ان سے کہہ دینا کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جو کل کتاب کا عالم۔ ہمیشہ زندہ باد ہے۔ جس نے قرآن سننا ہے بھائی ذرا سر اٹھانا۔ میری رسالت کے دو گواہ ہیں،
صرف یہی نہیں، چلو اگر تمہارا دل بن گیا ہے تو پھر میں فکر ایسے پڑھ دوں کہ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ آ گئے بندے علی امیر المومنین کے پاس، یا علی آپ قرآن میں ہر جگہ ہیں مگر ظاہر کیوں نہیں؟ اللہ نے آپ کو چھپا چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ میرے بزرگ تشریف فرمائے، بھائی اگر تو میں جملہ کہوں مشکل پھر تو ان کا حق ہے کہ دیکھیں ایسے، مگر جملہ اگر دن 12 بجے کے سورج کی طرح روشن ہو تو اول سے آخر تک سب کی تائید آئے، بھلے زبان ہلے نہ ہلے مگر ہاتھ ایک دفعہ ضرور اٹھے۔ علی نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن میں اس لیے چھپا کے رکھا ہے میں حلالی کو ملوں گا، حرامی کو نہیں ملوں گا۔ آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ میں مومن کو نظر آؤں گا، میں منافق کو نظر نہیں آؤں گا۔ مولا صادق نے کہا تھا یاد رکھو لوگو، اب جب سے تم نے علی کے ہاتھ کا لکھا قرآن نہیں لیا، قرآن تم سے اپنے معنی چھپاتا رہے گا۔ ابو بصیر آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اگر قرآن اپنے معنی چھپائے گا تو ہم ہدایت کہاں سے لیں گے؟ امام نے فرمایا ابو بصیر تم نہ گھبراؤ، جن کے اندر علی نہیں قرآن ان سے معنی چھپائے گا، اور جن میں علی ہے قرآن انہیں ایسے اپنا آپ بتائے گا جیسے سلمان کو پتا تھا کہ علی کو۔ طاہر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، جل کے سارے بولو سارے حیدری۔ آگئے بندے علی امیر المومنین کے پاس، یا علی قرآن میں آپ ہر جگہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حدیث پیغمبر سنی ہے، مجھے پتا ہے میری آواز آخر تک آ رہی ہے، ساؤنڈ والے بھائی کی مولا زندگی دراز فرمائیں، لیکن ایک دفعہ اگر رسول اللہ کی حدیث میں پڑھ کے آگے بڑھوں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ شیعہ سنی سارا مجمع میرے ساتھ مل جائے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے علی امیر المومنین کو سامنے بٹھایا، علی کی داڑھی پہ بوسہ دیا اور دے کے فرمایا یا علی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ یا علی یہ لوگ کتنے نادان ہیں، اللہ عادل ہے، جب وہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ذکر کرے تو یہ کیسے ممکن ہے میرے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے؟ آپ جی ہیں بھائی، آپ کے کیا کہنے صدا سلامت رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ساتھ مولا آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے، مولا اولاد کی زندگی دراز فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا سارے پھر سے میری طرف دیکھنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قرآن میں میرا ذکر کرے اور ساتھ میرے وسیع کا ذکر نہ کرے؟ لو اگر تو آج تک یہ جملہ تم نے سنا ہو تو پھر تو تم ادھر دیکھو۔ اجرک والے بھائی میں تیری چادر لے کے اسے تحفے میں دے دوں گا جو تیری طرف دیکھ کے جا رہا ہے، ایک دفعہ میرے شہزادے بیٹھ جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی سننا، یہ رسول اللہ کا انداز تبلیغ ہے، اور اللہ کے رسول اس طرح فضائل پہنچاتے تھے کہ فضائل بھی پہنچے اور علی کے منکر کا کلیجہ بھی۔ وہ بندے مسجد میں تھے۔ اچھا اگر دو طرح کے فکرے ہوتے ہیں، ایک اونچی آواز میں پڑھا جائے اور ایک فکرہ ہی اونچا ہو، لیکن میں یہاں دونوں کام کرنے لگا ہوں۔ یا علی وہ بندے قرآن سے جو تجھے نہیں ڈھونڈ پاتے میں انہیں پیغام دوں، یا علی تو قرآن میں اس قدر زیادہ ہے کہ میں محمد تجھے رئیس القرآن کہہ کے بلاؤں گا۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ تو قرآن میں اس قدر زیادہ ہے کہ میں محمد یا علی تجھے اپنے بھائی کو ابو طالب کے بیٹے کو رئیس القرآن کہہ کے بلاؤں گا۔ علی مولا مسکرائے۔ پھر ایک زمانہ آیا جب مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر خود علی اپنا تعارف کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے داد نہیں مانگی، میں نے دعا بھی نہیں مانگی، صرف ایک ہی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھنا میری طرف ہے، کیونکہ
एक बंदा देखे तो फिर 10 देखते हैं और जुमले मेरे अमीर कायनात मौला के शुरू हैं। बंदे ने पूछा या अली ये तो बताइए मोहम्मद ने जो आपको रईसुल कुरान कहा तो कुरान में आपके कितने अलकाबात हैं? चलो अली मौला की ज़बानी तो मैं बाद में बताऊं। एक हदीस इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सुनते जाना। मौला सज्जाद फरमाते 313 अस्मा मेरे दादा अली के कुरान में वो है जो अभी तक मखलूक में जाहिर हुए और 3000 वो हैं जो अभी तक जाहिर नहीं हुए और 3000 अस्मा अली के वो हैं जो बंदा 23 मुहर्रम बैठ कर भी जिक्र अली पर भी माथे के तेवरियां चढ़ा कर बैठा हो। उस बंदे को गर्मी तो लग सकती है मगर जिसके अंदर का मौसम अली है वो जरा सर उठाए। या अली आपके कुरान में इतने ज्यादा नाम हैं मगर या अली कोई कुरान में ऐसा नाम है जो आपको बड़ा पसंद हो? आपका जिक्र कुरान में कोई ऐसा है जो आयत आपको बड़ी पसंद हो कि हाँ ये अली का कुरान में सबसे बड़ा फजाइल है? अली मौला फरमाते तुमने आज तक कुरान में मेरे कौन कौन से नाम पढ़े? बंदे कहने लगे या अली हमने कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है और नुक्ताए पाए बिस्मिल्लाह भी आप है। हमने कुरान में अलहम्द पढ़ी है और सिरात मुस्तकीम भी आप है। या अली हमने कुरान में सूरह बकरा पढ़ी है और अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताब ला रैब भी आप है। या अली हमने सूरह आले इमरान पढ़ी है। अनफुसना व अनफुसकुम में नफ्स मोहम्मद भी आप है। अपना अना व अपना अकुम में आपके बेटे हैं। निसा अना व निसा अकुम में आपकी ज़ौजा है। क्या या अली नफ्स रसूल होना कुरान में तेरा सबसे बड़ा फजाइल है? ये जो बंदे पता चल रहा है कि अली के फजाइल पर ऐसे तड़प रहे हैं कि जैसे चेहरों पर सुर्खी आने का हक है। अगला फिक्र सुनना। अली मौला ने फरमाया बिल्कुल ठीक, तुमने मेरे कुरान में सारे अस्मा सुने, बिस्मिल्लाह भी मैं अली का इस्म है, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा फजाइल कुरान में नहीं। सिरात मुस्तकीम भी मुझ अली का नाम है, लेकिन ये भी कुरान में मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब भी मैं अली हूँ, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं। अनफुसना व अनफुसकुम में नफ्स मोहम्मद बन के मैं अली सूरह आल इमरान की जान हूँ, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। वक़्तहु इलैहिल वसीला में अल्लाह तक जाने का वसीला भी मैं अली हूँ, ये भी कुरान में मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। याद रखो यासीन में अल्लाह ने मुझे इमाम मुबीन कह के पुकारा, वो इमाम मुबीन यासीन का मैं अली हूँ कि जिसके पास जिंदगी और मौत समेत कुल्ल शैइन का इख्तियार है, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। याद रखो अर्रहमान में अल्लमल कुरान, जो कुरान का इल्म लेके दुनिया में आए वो मैं अली हूँ, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अल्लाह ने सूरह तहरीम में इन कह के पुकारा, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अजीम, मोहम्मद ये तुमसे बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं, ये बड़ी खबर मुझ अली की विलायत है, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने फरमाया कि मुदब्बिरातिल उमूर मेरा अली है, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर वो जो मीज़ान जिसमें अल्लाह तोलता है वो भी मेरी विलायत है, ये मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अली अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे थे सुनो लोगों, अल्लाह ने वल फज्र मेरे चेहरे को कहा, अल्लाह ने वल लैल मेरी जुल्फों को कहा, अल्लाह ने वज़्ज़ुहा मेरी पाकीज़गी को कहा, अल्लाह ने कहा था या ऐन साद में मेरे घर की कहानी का जिक्र किया। वतीन वज़ैतून कुरान में मेरे हसन और हुसैन का नाम है, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं। लैलतुल क़द्र मेरी ज़ौजा का नाम है, ये भी मेरी फजीलत है मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं। तो क्या अली कुरान में तेरी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? का कुल कफा बिल्लाही शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक दफा जरा बैठिएगा भाई, चूंकि पिछले बंदे को ये लग रहा है कि शायद इन्हें बात ज्यादा समझ आई, मैं इन्हें साथ मिलाऊं। का मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ने रिसालत के दो गवाह बनाए, एक खुद
कुल्ले किताब का आलिम, और इस्लाम में गवाहियों का कानून है, दो बराबर गवाह हो, दो आदिल गवाह हो, जिनकी गवाही एक जैसी हो। सुनो, अली का सबसे बड़ा फजाइल कुरान में ये है, जिसे तुम अल्लाह कहते हो उसने मोहम्मद की गवाही में मुझे अपने बराबर रखा। आप सलामत रहे ताहिर भाई, ये आपके ही हैं, मेरे बात एक या अली अमीर अल मोमिन। आपके क्या कहने? अभी मैंने 114 सुनाई नहीं, लेकिन मौला ने करम फरमाया तो किसी दिन मैं पूरी 114 की तरतीब से भी बता दूंगा कि अली किस सूरत में कहाँ है। याद रखना, 3 ही चीजें मिलेंगी तुम्हें कुरान में, चौथी चीज कुरान में नहीं। या आले मोहम्मद की तारीफ है, या इनके शियों के लिए पैगाम अमल है, या इनके दुश्मन पे लानत है। बंदे पूछेंगे वो कैसे? कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर में कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यही पूरे कुरान का निचोड़ है। पहली आयत में इनका कसीदा है, दूसरी आयत में नमाज और कुर्बानी के अमल का पैगाम है, शानिअका हुवल अबतर में मोहम्मद के दुश्मन पे तबर्रा। सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। अच्छा, मेरा ये फिक्रा भी अगर तुम्हारे जहन में रह गया तो मैं समझूंगा मेरी पूरी मजलिस का मकसद हल। सर उठाना, मेरी तरफ देखना भाई। कौन है मेरा मौला अली? फरमाया, या अली आप कुरान में इस कदर ज्यादा है कि मैं मुस्तफा आपको रईसुल कुरान कह रहा हूं। तो मुस्तफा ने तो फरमाया अल कुरान मा अली। मेहरबानी फरमाइएगा, मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ना है। इनकी तवज्जो इधर उधर ना हो तो मैं आपसे कहूँ, इनसे आप जितनी मर्जी गप्पे मारें, लेकिन 2 दफा सिर्फ 2 मिनट मुझे देना, ताकि मैं 2 जुमले कह के तुमसे इजाजत लूं। या अली, कुरान आपके साथ है, आप कुरान के साथ है, यानी अगर कुरान है तो अली समझ आए, अगर अली है तो कुरान समझ आए। तो फिर ये कौन है जो सिफ़ीन के मैदान में नेज़ों पर कुरान उठा के लाए? हाथ उठाना, खैरात मांगना। क्या सिफ़ीन में नेज़ों पे कुरान उठाने वालों को नहीं पता था कि सामने खैमे में अबू तालिब का वो बेटा बैठा है कि कुरान जिसके साथ है, जो कुरान के साथ है। मैं तवज्जो फिक्रा नहीं कहने लगा, 1400 साल की तारीख हक व बातिल का निचोड़ तुम्हें देने लगा हूं। और अगर तुमने ये फिक्रा बर्दाश्त किया तो अगला सिफ़ीन का एक फिक्रा पढ़ूंगा, ताकि पता चल जाए जमाने में कि अली कौन है और जो अली के मुकाबिल तारीख में आया वो कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफ़ीन के मैदान में लैलतुल हरीर के बाद जब आखिरी दिन आया, लैलतुल हरीर सिफ़ीन के मैदान में वो जर्रात वाली वाहिद जंग थी, जिस दिन पूरी रात लड़ाई हुई और अगले दिन दोनों लश्करों में लड़ने की सकत बाकी नहीं थी। लैलतुल हरीर सहन में रखना, इस रात को कभी ना भूलना। लैल कहते हैं रात को, हरीर कहते हैं कुत्तों के भौंकने को। पता नहीं कौन कुत्ते थे जो अली पे भौंक रहे, जिसे डर लगता है फजाइल सुनते हुए वो बंदा भले ना सुने, लेकिन एक दफा सर उठाना। लैलतुल हरीर, कुत्तों के भौंकने की
رات اس دن اتنی تلوار زنی ہوئی صفین کے میدان میں کہ اگلے دن لشکر شام نیزوں پہ قرآن اٹھا کے آیا تاکہ علی کے کئی سپاہی دیکھیں کہ وہ قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب ہمیں جنگ نہیں کرنی۔ سپاہی آ گئے جناب مالک اشتر کے پاس، مالک اشتر سامنے نیزوں پر قرآن آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ مالک اشتر کہتے کیا تمہیں محمد کی حدیث یاد نہیں کہ قرآن تو علی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نیزوں پہ قرآن نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ یہ نیزوں پر ناصر بھائی، طاہر بھائی، جتنا زیرک مجمع اس جڑاں والا میں اس وقت بیٹھا ہے، ایک ایک بندے سے سوالیہ نظروں سے میں دیکھ کر جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ قرآن نیزوں پر نہیں، چونکہ مصطفیٰ کا سچا فرمان ہے کہ قرآن نہیں ہوگا جہاں علی ہوگا۔ تو سپاہی کہتے مالک اشتر قرآن کہاں ہے؟ کہ اس خیمے میں ناطق قرآن، نمائندہ یزدان، خلیفہ رحمان، فرزند عمران یعنی میرا مولا اس خیمے میں موجود۔ سپاہی آئے، یا علی غضب ہو گیا، یا علی مالک، رکنا بھائی، زین بھائی ایک منٹ میں فکر مکمل کر لوں۔ مالک اشتر سے مل کے سپاہی آئے، آ کے کہتے ہیں یا علی، یہ مالک اشتر کہہ رہے نیزوں پر قرآن نہیں۔ کہاں میں قرآن ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں۔ کہ یا علی وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی قاری قرآن پڑھے، قرآن حلق سے دل میں دیکھتا ہے، اگر علی ہو تو اترتا ہے، ورنہ لعنت کر کے واپس آ جاتا ہے۔ آپ جو ہیں آپ سدا سلامت رہیں، یہ اب میری طرف سے آپ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ایسے نہیں، مل کے بولو حیدری، سارے بولو حیدری۔ بسم اللہ۔ میرے بہت پیارے بھائی، میرے بہت پیارے محسن ملک ساجد رکن صاحب کی بڑی پیاری نشانی، مولا انہیں اور عزت عطا فرمائے، مولا انہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھیں۔ اگر توجہ ہو تو میں بڑی جلدی سے فضائل کا آخری فکرہ یہیں سے متصل کر کے ذکر مصائب کے 2 جملے کہوں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ سمر بھائی وعدہ وفا ہو گیا، مولا آپ کو سدا سلامت رکھیں۔ ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا، حیات باقی تو ملاقات باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا میں ہوں حقیقت قرآن، چونکہ اگر میں قاری کے دل میں نہیں تو قرآن بھی قاری پر لعنت کر کے واپس آ جاتا ہے۔ سپاہی باہر نکلے، دونوں لشکروں کی ہمتیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ایک طرف شام والا لشکر، ایک طرف امیر کائنات کا وہ پاک و پاکیزہ رحمانی لشکر، کہ یہاں دونوں لشکروں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ دولت کا لالچ دے دے کر اپنے لشکر کی ہمت بڑھاتے چلے آ رہے تھے۔ جب مالک اشتر نے دیکھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، علی کے سپاہیوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے، تو مالک اشتر نے فرمایا یا علی اب آپ خیمے میں بیٹھیں اور اپنے نوکر کی تقریر کا ایک جملہ سنیں۔ جو جملہ طاہر بھائی مالک اشتر نے صفین کے میدان میں فرمایا، اس نے صرف صفین کا حق و باطل نہیں، اس نے بدر کی جنگ سے لے کر قیامت میں قائم کے ظہور تک حق و باطل کے نشان کو واضح کر دیا ہے۔ مالک اشتر نے علی مولا کے بچے ہوئے سپاہیوں کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھو میں عام خطیب نہیں، میں وہ خطیب ہوں جس سے فضائل سن کر میرا مولا علی بھی خوش ہوتا ہے۔ اے علی کے سپاہیوں، میں آج تمہیں ایک ایسی حقیقت بتاؤں کہ اس کے بعد تمہیں علی کی طرف سے لڑنے کے لیے نہ ذہن میں کوئی سوچ آئے گی، نہ مال و زر کا لالچ آئے گا، نہ نیزوں پہ قرآن نظر آئیں گے۔ سپاہی کہتے ہیں مالک اشتر کیا بات ہے؟ مالک اشتر کہتا ہے آج بات کرنی نہیں، تمہیں دکھانی ہے۔ وہ دیکھو یزید کے باپ کا خیمہ، کہنے لگے دیکھ رہے ہیں، کہ وہ دیکھو حسین کے بابا کا
پاک خیمہ کا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھنڈا اس خیمے کے باہر ہے جو یزید کے باپ کا خیمہ ہے، ایک پرچم حسین کے بابا کے خیمے کے باہر ہے۔ پتہ ان دونوں پرچموں میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ کہ وہ جھنڈا بدر کے دن ابو جہل کے ہاتھ میں تھا، یہ پرچم محمد مصطفیٰ۔ یہی فیصلہ ہے حق و باطل۔ وہ جس جھنڈے کی پیروی اہلیان شام کر رہے تھے، وہ ابو جہل کا جھنڈا، یہ پرچم، یہ علم، یہ لواء، یہ رایت جو مقدس ہے علی کے خیمے کے باہر، یہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ شام والوں نے صفین کے سارے بدلے لیے علی کی بیٹی سے۔ اس ہائے پر میں نسلیں بھی قربان کروں تو حق ہے۔ انہوں نے علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں اتنا مارا، ایک دوسرے سے پوچھتی تھی کیا چہرے پہچانے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی مولوی کے کہنے پر علی نہ چھوڑنا، چونکہ یہی علی پہنچانے کے لیے شبیر کی شہرت کا لہو لگا، یہی ولایت بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کے سروں کا خون لگا، اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی عزت کی قسم 4 سال کی معصومہ کے زخمی کانوں کا خون۔ عزادارو، ایک منزل مجھے پڑھنی ہے، اگر برداشت کر سکو۔ 11 محرم بھائی کے جنازوں پہ ایسے کھڑی تھیں کہ جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ حسین اور عالیہ کا اتنا پیار ہے آپس میں۔ ایک دن علی کی بیٹی گھر میں آرام فرما رہی ہیں کہ سورج کی کرنیں صحن خانہ میں داخل ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے فضائل اسی لیے مختصر کر دیے کہ 2 جملے میں مصائب کے اپنے محترم سامعین تک پہنچا لوں۔ جو ہی سورج کی کرنیں صحن سیدہ میں والشمس والضحاہا کی آیتیں پڑھ کر داخل ہوئیں، ایک دفعہ سورج سیدہ کے چہرے پہ آنا شروع ہوا۔ آقا حسین نے دیکھا، تڑپ کے بہن کے چہرے کے سامنے اپنی ابا کا دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی بی بی اٹھی نا، اٹھ کے کہتی ہیں بھیا حسین، آپ صرف میرے بھائی نہیں، آپ میرے وقت کے امام بھی ہیں۔ کتنی دیر بہن کے چہرے پر دھوپ سے سایہ کر کے کھڑے رہے۔ شبیر روتے روتے زمین پہ بیٹھے اور آواز دے کے کہتے جتنی دیر ماں زہرا دربار میں کھڑی رہی، اتنے گھنٹے شبیر تیرے چہرے پر دھوپ سے سایہ بنا کے کھڑا رہا۔ اس دن کے بعد عزادارو تڑپتی تھی روز علی کی بیٹی، رو کے کہتی تھی اماں فضا دعا کرنا کبھی وہ وقت آئے جب میں حسین کا یہ والا قرضہ اتار لوں، کسی دن شبیر پر دھوپ آئے مگر غازی موجود نہ ہو، میں بڑھ کر اپنے حسین پہ سایہ کروں۔ گزر گئے مہینے، گزر گئے سال، آ گیا 11 محرم 61 ہجری، وہاں سے سورج نکلا، حسین کے جنازے پر دھوپ کی کرنیں آ رہی تھی، رو کے کہتی ہے معاف کر دے حسین، آج میرے پاس چادر ہی نہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ جو ہاتھ اٹھا کے روتا ہے نا، یہ میرے چھٹے امام کی سنت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب بھی ہماری غربت پہ رونا تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہائے غریبی، ہائے مظلومیت۔ مجھے نہیں پتا کہ کون مصائب کیسے سنتا ہے، مگر میں ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں۔ بڑا خرچہ ہو گیا علی کی بہو بیٹیوں کا،
علی کی ولایت بچانے کے لیے 11 محرم شمر نے حکم دیا جلدی سے لاشوں پر ایک ایک بین کی اجازت ہے، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ودا کرے۔ جسے احساس کا مصائب سننا آتا ہے اس کے لیے سخت فکرہ پڑھنا ہی نہیں پڑے گا۔ بی بی عالیہ نے ساری اجڑی گودوں کو جمع کیا۔ اکبر کی ماں اکبر سے ودا کر، قاسم کی ماں گٹھڑی سے ودا کر، اصغر کی ماں اصغر کے جلے ہوئے جھولے سے جلدی ودا کر لے۔ خود آ گئی لاشہ شبیر پر۔ کسی بی بی نے اکبر کے جنازے پہ بیان کیا، ہائے اکبر تیرے سینے سے تازہ خون جاری ہے۔ کسی بی بی نے گٹھڑی پہ بیان کیا، ہائے قاسم تیرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ کوئی بی بی حسین کے سینے پر دفن ہوئے اصغر کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، اصغر ماں آ گئی ہے، لوریوں کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر شبیر کی ہمشیر حسین کے جنازے پر کٹی رگوں کو دیکھ کے کہتی ہے، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو ابھی ایک ایک بین ہوا کہ حرام زادے رسیاں لے کر آ گئے۔ شمر کہتے ہیں علی کی بہوؤں کو ایسے باندھو۔ زین جی مولا ملک صاحب کے درجات بلند فرمائیں۔ جس بی بی کا فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں اس بی بی کی مہر تھی مرحوم کی ذاکری پر، لیکن ایک فکرہ ذرا سننا تو ماتم کی صدا بلند ہو۔ کہ علی کی بہوؤں کے ہاتھ ایسے باندھو، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں گردن کے ساتھ باندھو۔ ساری بیبیاں گرفتار ہو گئی، پیچھے رہ گئی دو، ایک حسین کی اماں فضا، ایک شبیر کی 4 سال کی سکینہ۔ شمر کہتا ہے فضا بوڑھی ہے، فضا کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھو۔ سپاہی کہتے ہیں ساری بند گئی، اب سکینہ کا کیا کریں؟ کہتا ہے تم پیچھے ہو جاؤ، اسے سزا میں دوں گا۔ کتے کے بچے نے گلے میں رسی لپیٹ کر اونٹ کی پشت پر باندھنا شروع کیا۔ رسی کھینچ کے کہتا ہے اب بلا غازی کو، اب بلا اکبر کو۔ مومن تیش رکھیں۔